عمران خان صاحب کی آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب ان کو تواتر سے ہاسپٹل لایا جا رہا ہے۔ یہ ذرا بیک گراؤنڈ کیا، اب تک کتنی ڈوزج لگ چکی ہیں اور ان کی آئی سائٹ کی اس وقت سچویشن کیا ہے؟ عمران خان صاحب کو پمز اسپتال میں لایا گیا تھا۔ چوتھی انجیکشن آج 28 اپریل کو خان صاحب کو پمز اسپتال میں لگی ہے۔ ڈاکٹروں سے آپ کی بات ہوئی ہے جی، اس میں وہ آئی سائٹ کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی آئی سائٹ بہتری کی طرف ہے اور مزید ڈوزج لگیں گی، لگ سکتی ہیں؟ اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کا بیان ریکارڈ پہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ خان صاحب دیکھ سکتے ہیں، ساری چیزیں کرشمہ ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف رفیق، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کیا ہے اور میرے ساتھ موجود ہے حسب حال حسب معمول ایم بی سومرو۔ ایم بی سومرو صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ ایم بی سومرو صاحب، آج 3 سٹوری ہیں ہمارے پاس اور ان 3 سٹوری پہ ڈسکس کریں گے۔ ایک تو سٹوری یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو گزشتہ رات پھر پمز ہاسپٹل لایا گیا، یہ آنکھوں کی کیا بیماری ہے، کیا علاج ہے، اس کے حوالے سے۔ دوسرا ایک بڑا فیصلہ ہوا سپریم جوڈیشل کونسل کا سامنے آیا، اس کے اوپر بھی۔ اور تیسری ایک سٹوری پاکستان کے لیے اچھی ہے کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو WHO کی جانب سے ایک پری کوالیفیکیشن ملی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فارما انڈسٹری کے لیے اور پاکستان کے لیے ایک بڑا طور امتیاز ہے۔ سب سے پہلے سومرو صاحب، یہ جو عمران خان صاحب کو کے حوالے سے کہ ان کی بینائی ڈسٹرب ہو رہی تھی، ان کی آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب ان کو تواتر سے ہاسپٹل لایا جا رہا ہے اور پمز کی جانب سے ایک باضابطہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا، تصدیق ہوئی ہے۔ یہ ذرا بیک گراؤنڈ کیا، اب تک کتنی ڈوزج لگ چکی ہیں اور ان کی آئی سائٹ کی اس وقت سچویشن کیا ہے؟ جی، رات گئے خان صاحب کو، عمران خان صاحب کو پمز اسپتال میں لایا گیا تھا اور یہ ان کی جو آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ سامنے آیا تھا، ایک رپورٹس آئی تھی کہ 80% ان کی بینائی چلی گئی ہے، تو وہ اس سلسلے میں ان کو لایا گیا تھا۔ تو چوتھی انجیکشن آج 28 اپریل کو خان صاحب کو پمز اسپتال میں لگی ہے اور پمز اسپتال نے وہ باضابطہ طور پہ تصدیق کی ہے، ایک اعلامیہ جاری کر کے اس میں بھی بتایا ہے۔ تو خان صاحب کو جو پہلی مرتبہ اس آنکھوں کے حوالے سے جنوری میں خان صاحب کا اس 2026 کی ابتدا میں یہ آنکھوں کا مسئلہ سامنے آیا تھا، تو پہلی مرتبہ اس کو جو پہلی انجیکشنز ڈوز لگی تھی وہ 24 جنوری کو لگی تھی، ٹھیک ہے، اور دوسری 24 فروری کو لگی تھی، تیسری 23 مارچ کو لگی تھی اور آج چوتھی 28 اپریل کو لگی ہے۔ مطلب آلموسٹ ہر مہینے کے بعد ایک ڈوزج ہے۔ تو خان صاحب کو دیکھا جائے کہ جیل میں ہیں خان صاحب، تو ویسے تو 9 مئی کے بعد خان صاحب گرفتار ہوئے تھے، تو 11 مئی کو غالباً جو مجھے یاد پڑتا ہے تو خان صاحب کو آزاد کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو خان صاحب کو 5 اگست 2023 کو اریسٹ کیا گیا تھا، تو اس وقت سے اس وقت تک آنورڈ خان صاحب جیل میں ہیں۔ اچھا، یہ جو ڈاکٹروں سے آپ کی بات ہوئی ہے، جی، اس میں وہ آئی سائٹ کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی آئی سائٹ بہتری کی طرف ہے اور مزید ڈوزج لگیں گی، لگ سکتی ہیں؟ جی دیکھیں، اس ڈاکٹر جو خان صاحب کی اس وقت تک آنکھوں کا مسئلہ ہے، تو اگر پی ٹی آئی کا بھی دیکھیں نا ہم، تو پی ٹی آئی پہلے تو اس معاملے میں تھی تو 80% ان کی نظر چلی گئی ہے اور یہ ہے وہ ہے، مگر پھر جو سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں ان کا بیان ریکارڈ پہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ خان صاحب دیکھ سکتے ہیں، ساری چیزیں کرشمہ ہوا ہے۔ تو وہ خان صاحب کی آنکھیں جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں وہ بہتر ہیں، اور آج کے جو اعلامیے میں لکھا گیا ہے وہ سارا علاج انہوں نے ڈاکٹرز کی مرضی میں۔ ایک چیز جو میں آپ کو بتا رہا تھا، تو خان صاحب کو 5 اگست 2023 کو اریسٹ کیا گیا تھا، آج 28 اپریل ہے۔ اگر گنا جائے تو خان صاحب کو آج 2 سال 8 مہینے اور 23 دن ہوئے ہیں۔ اگر دنوں میں صرف کیا جائے تو 997 آج خان صاحب کو دن ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم 1 مئی کا مزدوروں کا عالمی دن منائیں گے، تب 1 مئی کو خان صاحب کو جیل میں گزارے ہوئے 1000 دن مکمل ہو جائیں گے۔ بہرحال سیاستدان ہے جی، یہاں سے زرداری صاحب نے بھی جیل کاٹی ہے، آفاق احمد نے کاٹی، سب نے کاٹی ہے، نواز شریف نے بھی کاٹی ہے۔ اب ایک بات ہے اس میں جو
حکومت کو نہیں کرنی چاہیے میرے خیال میں. دیکھیں خان صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ان کے ذاتی ڈاکٹرز یا ان کے فیملی کے ممبرز کو علاج کے دوران دسترس رسائی دی جائے. تو وہ آج تک مانا کہ وہ جیل میں ہیں، اریسٹ ہیں، قیدی ہیں، مگر پاکستان کے سابق پرائم منسٹر ہیں. تو ان کے فیملی کی موجودگی میں ان کو لایا جانا چاہیے، ان کو علاج کی سہولت ہونی چاہیے. اور اگر وہ اپنے ڈاکٹرز کی رسائی دینا ویسے صحیح میں آپ کو بتاؤں یہ بات اچھی چیز ہے، اخلاقیات ہونی چاہیے، چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے. پرائم منسٹر آف پاکستان ایکس، مجھے آپ کی ان جملوں کے بعد نا میری آنکھوں کے سامنے وہ لمحے آ گئے کہ جس وقت نواز شریف صاحب کلثوم نواز صاحبہ کو لندن چھوڑ کے آئے تھے بیماری کی حالت میں. اس وقت وہاں ان کے لوگوں نے کیا کیا ٹرولنگ کی، کس طریقے سے مریم نواز صاحبہ کو سہالہ ریسٹ ہاؤس رکھا گیا، نواز شریف صاحب کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا. دیکھیں اس وقت بھی ہم یہ کہتے تھے کہ جو ڈیو رسپیکٹ ہے صبر کا مظاہرہ کیجئے، بڑھ کے نہ ماریں، یہ مقافات عمل ہے، سیاست ہے. لیکن کسی کی بیماری پہ بھی کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے روبِ صحت. کاشف ریکارڈ گواہ ہے کہ جب خان صاحب حکومت میں تھے میں سب سے زیادہ اس سے تنقید کرنے والے لوگوں میں سے تھا. بات تنقید کی نہیں ہوتی ہے، بات رویے کی ہے نا. دیکھیں تنقید تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر اصلاح نہیں کرنی چاہیے. خان نے غلط کیا، خان نے لوگوں کا ٹرائل کیا، میڈیا ٹرائل کروایا، خان نے ساری چیزیں غلط کی. خان کے دور میں تقریباً پوری اپوزیشن جیل میں تھی. اگر خان نے غلط کیا وہی کام آپ بھی کریں گے. نہیں کر رہے بھائی، نہیں کر رہے. نہیں دیکھیں پھر یہ بحث اور طرف چلی جائے گی. وہ نہیں کر رہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کتنے زیادہ ملاقاتیں کروائی گئیں، کتنا ٹریٹمنٹ کروایا گیا، کتنی چیزیں کرائی گئیں. اس کے باوجود میں پھر بھی کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب ہوں، بشرا بی بی صاحبہ ہوں یا کوئی بھی قیدی ہو، ان کو جو ان کے ڈیو رائٹس ہیں اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. اور بینگ اے ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان ان کی جو پروٹوکولز ہیں جیلز مینول کے وہ ایڈریس ہونے چاہیے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور جو جس طرح آنکھوں کا مسئلہ خان صاحب کا ہے، اسی طرح بشرا بی بی کے بھی آئیز کی کمپلیکیشن کی شکایت تھی، اس کا بھی آج ٹیسٹ وغیرہ ہوا ہے. اور یہ جو رپورٹس آئی ہیں کہ ان کی آئیز بھی ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا خان صاحب کا معاملہ. اب آگے چلتے ہیں. جو دوسری سٹوری ہے، جوڈیشل کمیشن کی آج فائنلی میٹنگ ہو. اور میں جب جوڈیشل کمیشن کا اعلامیہ پڑھا میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ عجیب صورتحال ہے کہ 1/3 ایک تہائی اراکین جو جوڈیشل کمیشن کے ہیں انہوں نے اجلاس بلانے کی ریکوزیشن دی، جو کہ چیئرمین جوڈیشل کمیشن نے ریجیکٹ کر دی یا ایکسپٹ نہیں. چیف جسٹس. پھر سیکرٹری جوڈیشل کمیشن کو اجلاس کنوین کروانا پڑا. اور اس کے بعد 5 ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ تھا، 3 کی ہو گئی، 2 کی رک گئی. اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن؟ نہیں گئی. وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے 2 لوگوں جسٹس کے نام واپس لے لیے، باقی 3 بچے. تو 3 کی انہوں نے تبادلہ کر دیا ہے. جی جی. اور وہ تینوں کے نام سامنے ہیں. بابر ستار صاحب کو پشاور بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے. رفعت امتیاز صاحبہ کو جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ بھیجا گیا ہے. محسن اختر کیانی صاحب کو لاہور بھیجا گیا ہے. تو اور باقی ارباب طاہر صاحب اور خادم سب جسٹس صاحب جو ہے وہ ان کے بھی تبادلے کی سفارش کی تھی، مگر چیف جسٹس نے وہ واپس لے لی. اور ارباب طاہر صاحب کی شاید بلوچستان کی پرپوزل تھی اور جیسے سومرو صاحب کی بھی سندھ کی ہی پرپوزل تھی، لیکن وہ 2 کی واپس لے لی. اصل میں آئین کے آرٹیکل 200 میں 27ویں ترمیم میں ترمیم کی گئی اور یہ ججز کی ٹرانسفرس والا مسئلہ آیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر جیسے ہائی کورٹ لاہور ہے، جیسے ہائی کورٹ سندھ ہے، اس کی جو سرکٹ بیچز ہوتی تھی مختلف شہروں میں اپنے ود ان پروونس میں، تو ود ان پروونس میں تو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اپنے ججز کو تبادلہ کرتا تھا، وہ چیف جسٹس کرتا تھا، باقی کوئی نہیں کرتا تھا. مگر یہ اب جو ہمارے پاس سلسلہ شروع ہوا ہے تو یہ اب بیوروکریسی کی طرح، بیوروکریٹس کے تحت ایک تلوار ان کے ججز کے اوپر بھی لٹکی رہے گی. نہیں دیکھیں صحیح، میں ذاتی طور پہ ہوتا ہوں 26ویں آئینی ترمیم میں یہ شک موجود تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا
दूसरे सूबों में ट्रांसफ़र करना चाहिए और दूसरे सूबों के जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट सर्विंग के लिए ला सकते हैं। लेकिन तमाम वकला इकट्ठे हो गए, वो पॉइंट निकाल दिया गया, उसको 27वीं आईनी तरमीम में एड्रेस किया गया। मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ का हामी रहा हूँ और बहुत सारे वकला के रहनुमा इस बात के हामी रहे, ऑन रिकॉर्ड बात है कि जिन जस्टिस साहबान का यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया, इनका ये था कि या इस्लामाबाद के चैम्बर में इनकी प्रैक्टिस थी, उसके बाद आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बन गए और उसके बाद आपके पास ऑप्शन ये है कि या तो आप एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बनेंगे या आप रिटायर होकर घर चले जाएंगे, जिसकी एक मिसाल अतर मिल्ला साहब भी हैं। अब मामला ये है कि जिस वक्त आपकी चैम्बर की प्रैक्टिस भी वहीं पे है, आपकी बतौर जज भी प्रैक्टिस वहाँ पे है, तो शायद लोगों को लगता था कि जस्टिफिकेशन नहीं हो रही, जस्टिस होता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये वो 5 जजेस थे जिन्होंने खत लिखे, जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, जिन्होंने हर चीज़ को वो किया। ये जो दलील दे रहे हैं ना, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। आपका हक है वो इसलिए, देखिए, हाई कोर्ट का जज वो वकील बनता है जिसको आइन के तहत एक जो तयशुदा है 15, 20, 30 जितने भी साल प्रैक्टिस है उस सूबे में हाई कोर्ट के केसेस चलाने में, वो बनता है। अब आप लाहौर हाई कोर्ट के केस जजेस को देखें, या सिंध हाई कोर्ट के जजेस को देखें, या पेशावर हाई कोर्ट के जजेस को देखें, या बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस को देखें, वो भी सारे के सारे उसी सूबे में उन्होंने प्रैक्टिस की। सारे सूबे में बेंचेस तो डिफरेंट है ना, सिंध के कोई एक कराची का बेंच तो नहीं है ना, सिंध के बेंचेस तो डिफरेंट है ना, पंजाब के बेंचेस डिफरेंट है। यहाँ तो मसला ये है कि इस्लामाबाद का फॉर द सेक ऑफ द आर्गूमेंट बहुत मोहतरम है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब। मोहसिन अख्तर कियानी साहब की प्रैक्टिस भी यहीं पे है, फिर वो जज भी यहीं पे बन गए, फिर अब उन्होंने रिटायर भी यहीं पे होना है या सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होना है। सो ये देखें, आपने 27वीं आईनी तरमीम पार्लिमान ने की, मुहर्रिकात पे मैं बात नहीं कर रहा, पार्लिमान ने की। आज 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में बैरिस्टर गौहर साहब, सेनेटर अली जफर साहब पीटीआई की नुमाइंदगी करने के लिए पहुंचे, और यही अगर पॉलिटिकल माइंड अप्लाई करते और ये 27वीं आईनी तरमीम ना होने देते, हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद में कोई एतमाद करता, कोई चीज़ें करते, तो शायद ये चीज़ें ना होती। अब आपने आईनी तरमीम होगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में तो कोई इशू नहीं है ना। मैं पार्लियामेंट कवर करता हूँ, फैक्चुअली आप ठीक नहीं कर रहे। क्यों? इसलिए कैसे? वो इसलिए हाँ जी, अपोजिशन ने इस तरमीम की मुखालफत की थी, 26 की नहीं, सर ठीक हो गया, नंबर कहाँ से आए? तो इसलिए नंबर कहाँ से आए? तो पीटीआई ने थोड़ी पूरे करके दिए। सर नंबर आए तो देखिए, आप जो पूरे करने वाले ने पूरे किए। सर देखिए, सही फैक्चुअली बात ये है, 27वीं आईनी तरमीम के लिए 2 तिहाई अक्सरियत रिक्वायर्ड थी। जी जी, 2 तिहाई अक्सरियत के नंबर पूरे हुए जी, ऑन द रिकॉर्ड ऑफ पार्लियामेंट हुए। जी जी, तो वो हुए तो आईनी तरमीम हुई है ना। तो अच्छा, अब जब आईनी तरमीम हो गई तो उस आईनी तरमीम के जो शिके हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन अगर हो रही है तो अकॉर्डिंग टू आइन हो रही है ना। फैक्चुअली मैं गलत कहां पे हुआ? मसला नहीं, ये नहीं है। आईनी तरमीम अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, और मुशर्रफ के ज़माने में भी आईनी तरमीम हुई तो उनको रिवर्स किया गया ना। ज़िया के दौर में भी आईनी तरमीम की गई। रिवर्स करने का तरीका क्या किया? उनको भी आइन में तरमीम की गई। तरीकाकार क्या है? आइन में तरमीम की गई। अच्छा, आइन में 18वीं तरमीम के तहत ये सारी शिकें उठाई गई। सही, आइन में तरमीम करने का तरीकाकार ये है कि आप पार्लिमान में मौजूद हो जी, आपके पास 2 तिहाई का नंबर हो। जी जी, कल तहरीक इंसाफ हुकूमत में आए, 2 तिहाई अक्सरियत नंबर उसके पास हो, वो चाहे सारी आईनी तरमीम को रिवर्स कर दे। ठीक है, हमारा तो मुद्दा यह है कि आपका बैटलफील्ड सड़कें नहीं, आपका बैटलफील्ड आइन पार्लिमान था। वो ठीक है, आपने उस पर नहीं किया। अब हुकूमत ने अपने तादियों के साथ मिलकर पार्लियामेंट में पीटीआई सवाए इमरान खान के केसेस के बाकी आम आदमियों की बात कम करती है, नहीं करती। ठीक है, ये बात दुरुस्त है। अब आम आदमियों को लेके बाकी देखें, हो सकता है जो लेजिस्लेटर हैं जिन्होंने ये बनाया है तो वो उनकी सोच अच्छी हो, मगर इसके नतीजे जो सामने आ रहे हैं, या जो मुझे एक एज अ पर्सन मेरी राय है, तो ये जजेस के हवाले से, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को इक्वल ट्रीटमेंट वाला तरीका, तबादला, ये वो उनको अगर ख्वाइफ कर दे देंगे वो काम नहीं कर पाएंगे। और
عدلیہ کو دیکھیں، ہم نے آئین میں آپ نے ایگزیکٹو عدلیہ ان کو آپ نے الگ الگ کیا ہے. بالکل تو ٹھیک اس ہے، میں لیکن اگر بات یہ ہے کہ میں تو اگین کہہ رہا ہوں کہ ہم تو صرف یہ گزارش کر رہے ہیں ان سیاسی لوگوں سے جن کو لگتا ہے کہ یہ سارا عمل غلط ہو رہا ہے، تو بجائے سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کرنے کے آپ پارلیمان کا راستہ لیجئے، وہاں پہ جا کے چیزوں کو انڈو کرائیے. اور تیسری جو امپورٹنٹ چیز، کوئی اچھی خبر بھی آ جاتی ہے پاکستان کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امن ٹاکس کے بعد تو پاکستان کے لیے اچھی خبریں شروع ہو گئی. جیسے ہم نے کل کے شو میں کہا کہ پاکستان ایران ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے ایک باقاعدہ مراسلہ جاری ہو گیا اور روٹس طے ہو گئے. اب ایک اور اچھی خبر یہ آئی ہے کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ڈریب ایک ادارہ ہے. جی آپ بتا رہے تھے، بتائیں. اور وہ ادارہ وہ ہے جو تمام فارماسوٹیکل انڈسٹری کو ریگولیٹ کرتا ہے. اب یہ جو ڈریب کا ادارہ ہے اس کی اپنی ایک لیبارٹریز ہیں، اور ڈریب جو بھی ایکٹ کرتا ہے وہ WHO کے ساتھ اس کی کمپیٹیبلٹی ہونا ضروری ہے تاکہ پاکستان کی جو ڈرگ کی ہے یا فارماسوٹیکل کی اس کی ایکسپورٹ بڑھے. اس میں آج ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ WHO کی مختلف ممالک میں جو ایگزامن لیبارٹریز ہیں ان کا وہ آڈٹ کرتے ہیں اور ان کو پھر اتھینٹیکیشن دیتے ہیں کہ آیا یہ ملک کی جو لیبارٹری ہے، سینٹرل لیبارٹری، وہ اس قابل ہے کہ وہ WHO کی جو ادویات ہیں یا ڈرگز ہیں ان کا انالیسس کر سکے اور ان کی لیبارٹری کی رپورٹ دنیا بھر میں ایکسیپٹیبل ہو. تو پاکستان کی ڈریب کے انڈر چلنے والی ڈریب کے جو CEO ہیں ڈاکٹر عبید اللہ، وہ اور ان کے جو ڈائریکٹر کوالٹی ایشورنس ہے ذیشان نذیر، اور اسی طرح ایک ڈائریکٹر ہیں خٹک صاحب ہیں جو سینٹرل ڈرگ لیبارٹری کو دیکھ رہے ہیں، ان کی ایک ایفرٹ تھی اور WHO نے آڈٹ کیا سینٹرل ڈرگ لیبارٹری کراچی کی، اور اس آڈٹ میں انہوں نے پاکستان کی سینٹرل ڈرگ لیبارٹری کو پری کوالیفیکیشن دے دی ہے فار ڈرگ ٹیسٹنگ. اس کا مطلب یہ ہے، یہ پاکستان پہلی دفعہ ہوا ہے جی، کہ اب پاکستان کی اس لیبارٹری کے اندر جو بھی ادویات کے سمپلز ہوں گے، جو رپورٹس ہوں گی، ایک تو وہ پوری دنیا میں تسلیم کی جائیں گی. دوسرا یہ ہے کہ WHO جو بھی ادویات اپنے لیے خریدے گا پوری دنیا میں جو ریہیبلیٹیشن کا کام کرتا ہے، ان ادویات کی جب ٹیسٹ یہاں سے ہو جائیں گے تو ان کی رپورٹس کے بعد WHO کے لیے آپ اپنی ادویات دے سکتے ہیں، ان کو بیچ سکتے ہیں، وہ آپ سے خرید سکتے ہیں. یہ ایک اچھا آپ جو بتا رہے ہیں یہ اچھا کام ہے، مگر میری خواہش ہوگی کہ جو پاکستان میں سب اسٹینڈرڈ دوائیں بک رہی ہیں، جو پاکستان میں غیر معیاری دوائیں لوگ بھاری قیمتیں بھر کر بھی لیتے ہیں، ان کی زندگی نہیں بچتی. یہ بہت ہی بھیانک قسم کی صورتحال ہے پاکستان میں، ڈاکٹرز سے لے کر مریضوں تک کی بات ہوتی ہے. اللہ کرے اس میں بھی بہتری آئے جو دوائیں. اور ایک چیز جو صحیح وہ اسی کو نا ہم اس پہ کل لازمی گفتگو کریں گے. میرا یہ آپ سے درخواست ہے کہ بیسیکلی جو ہیلتھ کے معاملات کو لے کے ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے پورے ملک میں، ایک ایڈز سے ریلیٹڈ چیزوں کے اوپر، صرف اس کے اوپر نا کل ایشو نہیں بنا ہوا، اس کے اوپر کل دستاویز کے ساتھ، پاکستان میں کیونکہ ٹائم کا ایشو ہے، ٹائم کا نا جی ہیلتھ کے شعبے میں لوگوں نے سلطنتیں بنائی ہیں. اس میں اسی موضوع کا مالک ہے. اسی موضوع پہ کوئی 5,000 فی لے، کوئی 4,000 لے، کوئی 10,000. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے، بہت بڑی انڈسٹری ہے، بڑا اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اور بالخصوص ڈاکومنٹ کے ساتھ کل ہم اپنے ناظرین کے لیے جو ایڈز کا ایک ایشو بنا ہوا ہے اس کے اوپر کیا پریکاشنز ہوئے اور کیا حقیقت ہے وہ بھی کریں گے، کیونکہ ٹائم کی بہت قلت ہے. ناظرین آج آپ نے گفتگو سنی، ہم نے 3 ٹاپکس کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو رکھی. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.